میرے عزیز ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو میں ماں جو ایک حرف ہے، یہ کئی معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں، یہ کئی معنی ادا کرتا ہے۔ ماں کن کن معنوں میں استعمال ہوتا ہے، مثالوں کے ساتھ ہم پڑھیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پورا دیکھیں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں اور شیئر بھی کیجیے۔ ماں کی پہلی قسم یہ ہے، ماں کی پہلی نوعیت یہ ہے کہ ماں استفہام کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی ماں کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے۔ جیسے آپ مثال دیکھ رہے ہیں، وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ، اس کا ترجمہ ہوگا اے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے۔ تو جو کیا ترجمہ ہو رہا ہے، یہ ماں کا ترجمہ ہو رہا ہے جو تلکا سے پہلے ہے۔ ماں یعنی اور کیا ہے وہ، بیمینکا تمہارے ہاتھ میں اے موسیٰ۔ آئیے اب ماں کی دوسری قسم پڑھتے ہیں۔ ماں یہ کبھی کبھی موصول کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی جو معنی اس میں موصول کے ہوتے ہیں وہی معنی ماں کے ہوتے ہیں۔ مثال دیکھیے، مثال سے بات واضح ہوگی۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی۔ تو جو آپ پر نازل کی گئی، جو ترجمہ ہو رہا ہے، یہ بما کے اندر جو ماں ہے اس کا ترجمہ ہو رہا ہے۔ تو دیکھیے یہاں پر ماں جو ہے موصول کے طور پر استعمال ہوا ہے۔ موصول کے طور پر استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں وہی معنی پیدا ہو رہے ہیں جو اسم موصول معنی دیتا ہے۔ ماں کی تیسری قسم یہ ہے کہ ماں شرط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ شرط کے معنی میں استعمال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح حروف شرطیہ یہ شرط کے معنی ادا کرتے ہیں، اسی طرح ماں یہ بھی شرط کے معنی ادا کرتا ہے۔ مثال دیکھیے، وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، یہ قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ اس کا ترجمہ ہوگا اگر تم کوئی بھلائی کرو گے، کوئی اچھا عمل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جان لیں گے۔ تو یہاں پر جو آیت کریمہ میں اگر کا جو ترجمہ ہو رہا ہے، اگرچہ یہاں پر حروف شرطیہ نہیں ہے، لیکن جو اگر کا ترجمہ ہو رہا ہے وہ ماں کا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ماں جو ہے یہاں شرطیہ ہے، شرط کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ ماں کی چوتھی قسم یہ ہے کہ ماں ابہامیہ ہوتا ہے، یعنی یہ ابہام کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ غیر متعین چیز پر دلالت کرتا ہے۔ جیسے آپ مثال سے دیکھیں گے، جاء زید لامر ما، ترجمہ ہوگا زید کسی کام کی وجہ سے آیا۔ تو دیکھیے زید کے آنے کی کوئی مقصد متعین نہیں ہے، بلکہ وہ کیوں آیا یہ معلوم نہیں ہے، ایک مبہم چیز ہے۔ تو مبہم معنی پیدا کرنے کے لیے بھی ماں کا استعمال کرتے ہیں، جیسا کہ اس مثال میں ہوا ہے لامر ما، کسی کام کی وجہ سے۔ آئیے اب ماں کی پانچویں قسم پڑھتے ہیں، ماں نافیہ۔ نافیہ یعنی ماں جو ہے یہ نفی کے معنی دیتا ہے، انکار کے معنی دیتا ہے، کسی چیز کا انکار کرتا ہے۔ مثال، وما آمن معه الا قلیل، اس مثال میں جو ماں ہے آمنہ سے پہلے، یہ ماں نفی کے طور پر استعمال ہوا ہے، یہ نفی کے معنی پیدا کرتا ہے۔ کس لیے؟ ترجمہ دیکھیے، ان کے ساتھ کچھ ہی لوگ ہی ایمان لائے۔ یہاں پر جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ دراصل محاوری ترجمہ کیا گیا ہے، نہیں تو لفظی ترجمہ ہوگا ان کے ساتھ نہیں ایمان لائے مگر چند لوگ۔ لیکن جب نفی مل جاتے ہیں تو وہ اس بات کے معنی دیتے ہیں۔ تو ہم نے اس قاعدے کے لحاظ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے یہاں پر ترجمہ نفی سے مل کر اس بات ہوتا ہے، اس کے لحاظ سے ہم نے ترجمہ کیا ہے۔ نہیں تو ماں کے معنی جو یہاں پر نفی کے ہیں، وما آمن معه، ان کے ساتھ نہیں ایمان لائے، الا قلیل، مگر تھوڑے لوگ۔ تو دیکھیے اس مثال میں ماں نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ ماں کی چھٹی قسم ہے ماں کافہ۔ ماں کافہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ماں کافہ کا مطلب یہ ہے کہ کبھی کبھی ماں جو ہے حروف عاملہ کے بعد داخل ہو کر ان کے عمل کو باطل کر دیتا ہے، یعنی اس کے داخل ہونے کی وجہ سے حروف عاملہ گویا کہ حروف غیر عاملہ بن جاتے ہیں، ان کا عمل باطل ہو جاتا ہے۔ مثال سے بات واضح ہوگی۔ مثال ہے قرآن کریم کی آیت کا ٹکڑا ہے، انما المؤمنون اخوہ، ترجمہ ہوگا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو اس مثال میں دیکھیے، ان حرف مشبہ فعل کی وجہ سے المؤمنون کو حالت رفعی میں نہیں بلکہ حالت نصبی میں ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کا اسم منصوب اور خبر مرفوع ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ حالت رفعی میں اس وجہ سے ہے
کہ دراصل انا کے بعد جو ما داخل ہوا ہے اس ما نے انا کے عمل کو باطل کر دیا ہے، تو عمل کے باطل کرنے کی وجہ سے یہ ما کافہ ہے۔ اور باقی 7ویں قسم ہے ما زائدہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ما جو نفی کے معنی پیدا کرنے کے لیے وضع کیے گئے ہیں، جس کی مادے اور فطرت میں نفی کے معنی ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی جملے میں داخل ہوتا ہے، کسی کلمے میں داخل ہوتا ہے، داخل ہونے کے باوجود وہ کلمہ منفی معنی میں ہونے کے باوجود مثبت معنی میں ہو جاتا ہے۔ مثال دیکھیے، اذا ما ذاکرت نجحت، جب آپ تکرار کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے۔ تو دیکھیے ما نے اس جملے میں معنوی طور پر کوئی عمل نہیں کیا ہے، نہیں تو اس کا ترجمہ ہونا چاہیے کہ جب آپ تکرار نہیں کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہاں پر ما چونکہ زائدہ ہے تو اس کا معنوی طور پر اس کا کوئی عمل اور اثر ظاہر نہیں ہوگا۔ ما کی 8ویں قسم ہے ما تعجبیہ، یعنی ما جو ہے جملے کے اندر تعجب کے معنی پیدا کر دیتا ہے۔ مثال، ما اجمل کتاب اللہ، ما اجمل کتاب اللہ، ترجمہ ہوگا اللہ کی کتاب کتنی خوبصورت ہے۔ تو یہاں جو کتنی ترجمہ ہو رہا ہے یہ ما کی وجہ سے پیدا ہو رہا ہے، اس لیے کہ ما جو ہے یہاں پر ما تعجبیہ ہے، برائے تعجب استعمال ہوا ہے۔ ما کی 9ویں اور آخری قسم ہے ما مصدریہ۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ما کبھی فعل پر داخل ہو کر بجائے وہ فعل اپنے معنی دے، وہ مصدر کے معنی دے دیتا ہے۔ مثال کے طور پر، آمنو کما آمن الناس، صحابہ کے ایمان لانے کی طرح تم لوگ ایمان لاؤ۔ تو یہاں پر جو ایمان لانا یہ چونکہ مصدر ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے مصدر کی علامت ہے کہ جس کے آخر میں نا آتا ہے۔ اب ایمان لانے جو یہاں لانے ترجمہ ہو رہا ہے وہ ما کی وجہ سے ترجمہ ہو رہا ہے۔ آمنو کما آمن الناس، کہ صحابہ کے ایمان لانے کی طرح تم لوگ ایمان لاؤ۔ میرے دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں، اور مزید اسی طرح کے عربی سیکھنے سے متعلق ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل سبسکرائب ضرور کریں اور اپنے دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ شکریہ۔ اور اگر آپ کو عربی کے تعلق سے کسی طرح کی مدد چاہیے یا کوئی آپ کی رائے ہو تو کمنٹ باکس سے اپنی رائے کا ضرور اظہار فرمائیں۔